فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و ثنائے پاک پروردگار عالم، ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کاشانۂ بصیرت کے تمام کارکنان کے، جن کی بے انتہا محنت، کاوشوں اور وقت کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس بہترین کتاب کی صدہ مندی کر سکیں۔ اور کتاب کون سی ہے؟ آپ سب اس سے آشنا ہیں۔ کتاب ہے میزان الحکمت، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں آج وہ اس کی والیوم 4 ہے، یعنی جلد 4 ہے۔ یہ ضخیم کتاب 965 صفحات پر مشتمل ہے، اور جس صفحے سے آج کی ہم صدہ بندی شروع کریں گے وہ صفحہ ہے 657، اور اس صفحے پہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 1739، اور عنوان ہے حق کا سیدھا راستہ۔ تو بعد السلام ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے نیچے سب سے پہلے 2 مختلف آیات قرآنی کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے اس کا حوالہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کو ہم پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ: ہم نے اس انسان کو راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا نا شکرا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت قرآنی ہے وہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کا کچھ حصہ یہاں پہ تحریر ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ترجمہ: اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو دونوں مضبوط دلیل پر ہیں۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہے۔ تحریر حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8265۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یا تو انمٹ بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی اور سعادت۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 157، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8266۔ تم پر لازم ہے کہ صاف اور سیدھے راستے پر چلو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8267۔ حق کا سیدھا راستہ اس کے طلبگاروں کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8268۔ جو شخص صاف اور واضح راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ ہلاکتوں کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8269۔ جو سیدھے راستے سے لغزش کھا جاتا ہے
وہ سرگردان کر دینے والی تنگ نانیوں میں جا گرتا ہے۔ حوالہ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8270۔ جو شخص صاف اور واضح راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ تاریکی کی موجوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ حوالہ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8271۔ معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ اپنا بچاؤ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ واضح کر دیا ہے اور وہ منزل بتا دی ہے جہاں تمہارے معاملات کو پہچاننا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 30 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 660 اور فصل اب نئی شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ فصل کا نمبر ہے 9، عنوان ہے سجدہ، اور جو باب ہے باب کا نمبر ہے 1740 اور عنوان وہی یعنی سجدہ، اور پھر ایک آیت قرآنی تحریر ہے اور یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 77 کا کچھ حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایماندارو رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حدیث تحریر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8227۔ سجدہ اولاد آدم کی عبادت کی انتہا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 85 صفحہ 164، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1741 اور عنوان ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے قرآن مجید جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ گویا اس عنوان کے حوالے سے مختلف آیات قرآنی یہاں پہ تحریر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا جس آیت قرآنی کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں خوشی سے یا زبردستی سے سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں۔ دوسری آیت قرآنی جس کا کوئی حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں۔ اگلی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 48 اور 49 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کا سایہ کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف پلٹا کرتا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
سر بسجود ہیں اور سب اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ حکم خدا سے سرکشی نہیں کرتے۔ اب تحریر قول مؤلف اسی سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، 79، 81، سورہ سبا کی آیت نمبر 10، 12، سورہ حج کی آیت نمبر 18، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، سورہ صاد کی آیت نمبر 18 اور 36، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اور یہ صفحہ جو ہے اس کا نمبر ہے 692، اور پچھلے سے پیوستہ اس میں کچھ احادیث کے بھی حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ تحریر ہے ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 60 صفحہ 146 باب 34، نیز باب 2 فصل 6 تسبیح اشیاء۔ یہاں سے ہی اب یہاں پر اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1742 اور عنوان ہے سجدہ کرو اور قرب خدا حاصل کرو۔ اس حوالے سے بھی ایک مختصر سی آیت تحریر ہے قرآن مجید کی، یہ ہے سورہ الق کی آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرتے رہو اور قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تحریر حدیث شریف انڈر لائن ہو کر، اور اس میں جو پہلی حدیث ہے ہماری کتاب میں اس کا نمبر ہے 8273۔ بندہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، سجدہ کرتے رہو اور قرب حاصل کرو۔ سورہ الق آیت نمبر 19، بحار الانوار جلد 85 صفحہ 162، امام رضا علیہ السلام، بحار الانوار جلد 85 صفحہ 163، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث 8274۔ سعید بن یسع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا رکوع کی حالت میں دعا مانگوں یا سجود کی حالت میں؟ امام نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعا مانگو، کیونکہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بس اس وقت اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعا مانگو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 132۔ حدیث کا نمبر ہے 8275۔ کثرت رکوع و سجود ہی سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں مقربین باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں لکھا ہے انسان جب خدا سے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1743 اور عنوان ہے سجدے کی تفسیر۔ حدیث کا نمبر ہے 8276۔ جسمانی سجدہ یہ ہوتا ہے کہ چہرے کی پیشانی کو زمین پر رکھا جائے اور ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناروں کو زمین کی طرف متوجہ کیا جائے، جبکہ یہ قلبی خشوع و خضوع اور خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ نفسانی سجدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو فانی چیزوں کی محبت سے خالی کیا جائے، باقی چیزوں کی طرف پوری کوشش کے ساتھ توجہ کی جائے، تکبر اور تعصب کو اس سے جدا کیا جائے، دنیاوی تعلقات سے رابطہ منقطع کر لیا جائے اور اخلاق نبوی کے ساتھ خود کو سنوارا جائے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر 8277۔ حضرت علی علیہ السلام سے
سجود کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے تو نے مجھے اس سے یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جب اس سے سر اٹھاتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اس مٹی سے نکالا ہے۔ دوسرے سجدے میں کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس میں دوبارہ لے آئے گا۔ دوسرے سجدے سے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ اس کا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مقصد ہے خدا بند ذوالجلال ہر طرح سے پاک و پاکیزہ اور منزہ و مبرہ ہے، وہ میرا رب اور خالق ہے۔ اور اعلیٰ کے معنی ہیں آسمانوں میں بلند و بزرگ تر ہے، حتیٰ کہ اس کے تمام بندے اس کے آگے پست ہیں، اور وہ اپنی قوت و طاقت کے ساتھ سب پر غالب ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور ہر عروج کی انتہا اسی کی ذات تک ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 132 اور 139، نیا باب 1744، عنوان حقیقی سجدہ بجا لانے والا، حدیث کا نمبر 8278۔ جس شخص نے ایک حقیقی سجدہ ادا کیا، خواہ ایسا زندگی میں صرف ایک ہی بار کیوں نہ ہو، وہ نقصان میں نہیں رہا۔ جو شخص اس حالت یعنی سجدے میں اپنے رب سے خلوت کرتا ہے لیکن اس کا دل غافل اور سجود کرنے والوں کے لیے جو شرائط مقرر ہیں ان کی پابندی سے بے نیاز یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کی راحت سے خالی نہیں تو وہ کامیاب نہیں۔ جس کے سجدے میں قرب اچھا اور بہتر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ جو بے ادبی سے سجدہ کرتا ہے وہ اس کی حرمت کو ضائع کر دیتا ہے۔ سجود کی حالت میں جو غیر اللہ کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو قائم رکھتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ بس جو شخص تواضع اور ذلت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جسے لوگ اپنے پاؤں تلے رون رہے ہیں، ایسے نطفے سے بنایا ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اور اس خدا نے اسے قطم عدم سے نکال کر منفع مشہود کی منزل عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سجدے کو اپنی ذات کے تقرب کا سبب قرار دیا ہے جو دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ اور روح کے ساتھ بجا لایا جائے۔ پس جو شخص مذکورہ شرائط کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اس کے غیر سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا سجدے میں وہ بظاہر ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ وہ تمام اشیاء سے چھپا ہوا اور جسے آنکھ دیتی ہے اس سے مخفی ہو کر سجدے میں جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا باطنی امر بھی ہر ایک اسی طرح چھپا ہوا ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 136، اگلا باب 1745، عنوان طولانی سجدہ، حدیث کا نمبر شمار 8279۔ سجدوں کو طولانی کرو کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل شیطان کے لیے گراں نہیں ہے کہ وہ فرزند آدم کو سجدے کی حالت میں دیکھے، اس لیے کہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 161، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 8280۔ بندہ جب ایسے مقام پر سجدے کو طول دیتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، یہ اطاعت کر رہے ہیں اور میں نے نافرمانی کی، یہ سجدہ کر رہے ہیں اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 163، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8281۔ تم پر لازم ہے کہ سجدے کو طول دیا کرو کیونکہ یہ بارگاہ ایزدی کی طرف رجوع کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے کئی حوالہ جات ہیں۔
بحار الانوار جلد 85 صفحہ 162، بحار الانوار جلد 69 صفحہ 396، بحار الانوار جلد 85 صفحہ 166، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8282۔ کچھ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے جنت کی ضمانت طلب فرمائیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، اس شرط پر کہ تم طولانی سجدے کر کے ہمارے ساتھ تعاون کرو گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 164 اور 165۔ حدیث کا نمبر شمار جو ہم پڑھ رہے ہیں 8283۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ محشور کرے تو خداوند وحدہ او قہار کے حضور سجدوں کو طول دیا کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 164، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8284۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو اس وقت تک سر کو نہ اٹھاتے جب تک آپ کی پیشانی پر پسینہ نہ آ جاتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 137، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1746 اور عنوان ہے سجاد، بریکٹ میں لکھا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا علیہ السلام، یعنی سجاد علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 8285۔ میرے والد حضرت علی بن الحسین جب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتے تو سجدے میں چلے جاتے۔ جب قرآن مجید کے کسی سجدے والی آیت کو تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب کوئی ایسی ناگوار بات کا خاتمہ ہو جاتا جس سے آپ کو اندیشہ ہوتا یا کسی مکار ہیلا ساز کا مکر ناکام ہو جاتا تو سجدہ کرتے۔ جب کسی فریضہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو سجدہ کرتے۔ جب دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے تو سجدہ کرتے، اور سجدے کے آثار آپ کے تمام اعضائے سجدہ پر ظاہر تھے، اسی لیے آپ کو سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا کہتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 46 صفحہ 6۔ حدیث جو پڑھیں گے ہم اس کا نمبر ہے 8286۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام صحرا کی جانب چلے اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا غلام بھی ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین ایک سخت اور کھردرے پتھر پر سربسجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدو ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانم و صدقہ۔ راوی نے شمار کیا کہ آپ نے یہ کلمات 1000 بار ادا کیے، پھر سر کو سجدے سے اٹھایا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 166، منقول از کتاب ملحوف۔ باب کا نمبر جو ہم پڑھیں گے اب 1747، عنوان سجدوں کا اثر، اور اس کے نیچے قرآن مجید تحریریں انڈر لائن ہو کر گویا آیت قرآنی کا حوالہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، اور اس کا ترجمہ، کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد احادیث، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8287۔ مجھے وہ شخص ناپسند ہے جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پہ سجدے کی کوئی نشانی نہ ہو۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 345، بحار الانوار جلد 85 صفحہ
167 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8288 جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، میرے والد بزرگوار علیہ السلام کے مقامات سجدہ پر ابھرے ہوئے نشانات تھے جنہیں آپ سال میں 2 مرتبہ کاٹا کرتے تھے۔ ہر مرتبہ 5 گھٹے کاٹتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ذوالصفنات گٹھوں والے پڑ گیا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 46 صفحہ 6 امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب کا نمبر ہے 1748۔ عنوان ہے اللہ کو دھوکہ دینے والا خود اسی دھوکے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ 8289 8289 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی پیشانی کو رگڑا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر غالب آنا چاہتا ہے اللہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اسے اسی دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو تو نے اپنی پیشانی کو زمین سے کیوں نہیں ہٹایا اور اپنی صورت کو کیوں نہیں بگاڑا؟ حوالہ بحر الانوار جلد 71 صفحہ 344 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف ہے، لکھا ہوا ہے ملاحظہ ہو، ریا انورٹڈ کامز میں یہ ہے، اس کے بعد ہے باب، اور باب کے بعد پھر انورٹڈ کامز ہے، نجات کس چیز میں ہے۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1749 اور عنوان ہے زمین کے علاوہ کسی چیز پر سجدے کی اجازت نہ ہونے کی علت۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار اس کتاب میں ہے 8290۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ کن چیزوں پر سجدہ جائز ہے اور کن پر ناجائز۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سجدہ صرف زمین پر جائز ہوتا ہے یا ان چیزوں پر جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، بشرطے کہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ پہ قربان جاؤں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، چونکہ سجدہ خدا کے لیے خضوع و خشوع کا نام ہوتا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں پر ہونا چاہیے جو نہ تو کھائی جاتی ہوں اور نہ ہی پہنی جاتی ہوں، کیونکہ فرزندان دنیا اسی کے غلام ہوتے ہیں اور جسے وہ کھاتے یا پہنتے ہیں، جبکہ ساجد اپنے سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی پیشانی سجدے میں ایسی دنیاوی چیزوں پر رکھے جن کے فریب میں ابنائے دنیا مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیز زمین پر سجدہ کرنا افضل ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 85 صفحہ 147۔ اگلا باب، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1750 اور عنوان ہے تربت حسینیہ، پرنتھیسس میں لکھا ہے خاک شفا پر سجدہ کرنا۔ اور جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8291۔ تربت حسینیہ علیہ السلام خاک شفا پر سجدہ 7 حجابوں کو شگافتہ کرتا ہے اور دعا کو مقام اجابت تک پہنچاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 153، بحار الانوار جلد 101 صفحہ 125، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 673 اور یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 10، عنوان ہے مسجد، اور باب جو اس میں تحریر ہے اس کا نمبر شمار ہے 1751، عنوان ہے اللہ کا گھر۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی
ریکارڈنگ کو مکمل کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی سے ابتدا کریں گے جہاں پہ ہم نے آج کی ریکارڈنگ کو تمام کیا ہے، یعنی جو ہم ابتدا کریں گے اگلی ریکارڈنگ کی، اس کا صفحہ ہوگا 673، فصل ہوگی 10، عنوان ہوگا مسجد، اور باب ہوگا 1751، اور جو سب ہیڈنگ ہے اس کی وہ ہے اللہ کا گھر۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی۔